बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। सबसे बड़ी एक ख़बर या सवाल इस वक्त हर किसी के ज़हन में है कि इमरान खान के मुकदमात में लॉजिकल और लीगल सब्सटेंस नहीं है कोई ऐसा कि जिसकी बुनियाद पर उनको तवील अरसे तक जेल में रखा जाए। और ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसको तस्लीम करते हैं, लेकिन इस तस्लीम शुदा मुसल्लमा असूल के बावजूद अभी तक इमरान खान की ज़मानत या जेल से रिहाई क्यों नहीं हो सकी, और इसमें क्या उनकी लीगल टीम की जानब से कोई कोताही की गई है, या इस्टेब्लिशमेंट बड़ी रुकावट है, या नून लीग के जो इस वक्त भी ज़ेर असर बाज़ इदारे या अफराद हैं वो अपना खेल खेल रहे हैं। ये बड़ी अहम नुक्ता है समझने का, जिसके बाद ये अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में आने वाले मज़ीद जो तो 3 महीने हैं वो किस नोयत के होंगे। और इस वक्त नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हैं। बारहा उनकी वापसी की डेट्स आ रही हैं कि वो फ़लाँ तारीख को आएंगे, फ़लाँ महीने को आएंगे। आखिरी डेट जो आई वो भी अक्टूबर की 15 आई कि वो आएंगे। पहले आया कि इस्लामाबाद आएंगे, फिर कहा जी नहीं लाहौर आएंगे, इस्लामाबाद नहीं आएंगे। लाहौर में जो है कि वो तैयारियां जो है कि वो भरपूर किस्म की जाएँ उनके इस्तकबाल की, और जुलूस बनाया जाए उसको। लेकिन अभी जो गवर्नर सिंध हैं वो लंदन के दौरे पर गए थे, जहाँ पे उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, और उस मुलाकात में कुछ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट पैगाम रसानी भी हुई है। लेकिन इस मुलाकात के नतीजे में इस वक्त ये राय एक पाई जाती है, और गवर्नर सिंध कामरान ठसूरी ने एक जगह पे इसका इजहार भी किया कि मियां नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि वो फ़िलहाल पाकिस्तान उस वक्त तक नहीं आएंगे। उनका अभी जो इरादा है वो यही है कि वो पाकिस्तान उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक उनकी हुकूमत को ख़त्म करने में या गिराने में, या उनके ख़िलाफ़ जो पानामा केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में जो किरदार बुनियादी ज़िम्मेदार किरदार थे, उनको जब तक इंसाफ के कटहरे में नहीं खड़ा किया जाता तो उस वक्त तक वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। अब अगर इस तनाज़ुर में देखें तो उसमें तो उस वक्त चीफ जस्टिस साकिब निसार थे, अगरचे वो उस बेंच का हिस्सा नहीं थे। जो बेंच जिसने मियां नवाज शरीफ साहब के पनामा केस की हेयरिंग की थी, या उसके ऊपर जो सादिक और अमीन के हवाले से फ़ैसला दिया था, जस्टिस आसिफ सईद खोसा उसकी सरबराही कर रहे थे। इसी तरह JIT के 5 अरकान, वो भी मियां साहब के निशाने पे कभी नहीं रहे। उस सारे खेल के अंदर जनरल कंवर जवेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान PMLN के निशाने पर रहे हैं। और अगर उनका ये तकाज़ा या मुतालबा ये है कि जनरल कंवर जवेद बाजवा को और जनरल फैज़ हमीद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा तो वापस आएंगे, तो फिर इसको ना ही समझा जाए मियां नवाज शरीफ साहब शायद फिर पाकिस्तान नहीं आएंगे। और अगर वो पाकिस्तान नहीं आते तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के पास क्या चारा कार होगा। जो इस वक्त एक हाइब्रिड किस्म का निज़ाम है पाकिस्तान में, जिसमें कोई कानून और आइन तो नज़र नहीं आता, तो क्या इसी के तहत जो है कि अगले 2-3 साल चलेंगे, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI दो बड़ी जमातें बचती हैं। तीसरी ये बाप की हुकूमत इस वक्त जो पूरे उन्होंने कायम की हुई है, या मज़ीद इसको वुसअत देने की कोशिश की जा रही है। तो इन हालात के अंदर जहाँ एक तरफ आप माशी सूरत हाल को बदलने के और पाकिस्तान के अंदर एक माशी इनकलाब लाने के और सरमायाकारी का एक सैलाब लाने के ख्वाब दिखाए जा रहे हैं और दावे भी किए जा रहे हैं, तो वो हालात में जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। पाकिस्तान में कानून और इंसाफ के नाम की कोई चीज़ नहीं है। अमन व अमान बिगड़ता जा रहा है, सियासी इंतशार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और जो माशरती समाजी सतह के ऊपर जो ज़हनी खलफशार है पाकिस्तान की आवाम में, वो भी रोज़ बरोज़ उसमें इजाफ़ा हो रहा है। आवाम में गम व गुस्से की जो शदीद लहर पाई जाती है, इसके अंदर मज़ीद शिद्दत पैदा होती जा रही है। तो ऐसे हालात में तो कहीं भी इस्टेब्लिशमेंट को इस किस्म का सेटअप सूट नहीं करता कि ये किसी वक्त भी लावा जो है वो फट सकता है। इस वक्त भी बहुत से शहरों के अंदर एहतजाज और जिस किस्म की नौयत है वो बहुत कुछ दिखाया जा रहा है और बहुत कुछ नहीं भी दिखाया जा रहा। तो ऐसे हालात में इमरान खान की ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुई, लेकिन रिहा नहीं हुए। उनको साइफ़र केस में पकड़ लिया गया। साइफ़र केस में बुनियादी 3-4 बड़ी अहम गलतियां हैं, जिसका कानून के अंदर कोई ऐसी नज़ीर या मिसाल नहीं मिलती कि ऐसी गलतियों के बावजूद अदालतों ने मुल्ज़मान को जेल में रखा। अभी इमरान खान जो है कि वो कैदी नहीं है, वो एक केस के अंदर मुल्ज़िम है और ज़ेर तफ्तीश हैं।
لیکن ان کو اٹک جیل کے اندر رکھا گیا اور ان کو اڈیالہ جیل بھی منتقل نہیں کیا جا رہا. تو اس میں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں خیال ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو اس میں ایک چیز بڑی واضح ہو، جو سارا پرسپیکٹو میں نے آپ کو بتایا، اس تناظر میں ابھی تک اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ نہیں کر پائی، یا اس وقت جو پاکستان میں جو بھی فیصلہ کرنے والے ہیں ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان کو آگے لے کے جانا کہاں ہے، اور کس سیٹ اپ کے ساتھ جانا ہے، اور کن لوگوں کے ساتھ جانا ہے. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت بہت سے لوگوں کے دل میں ایک یہ خواہش تل ملا رہی ہے کہ وہ جنرل مشرف جیسا کوئی یہاں پہ نظام لے آئیں کہ 3 سال آئین میں تبدیلی بھی کرنی چاہیں تو کر لیں اور حکمرانی بھی کر لیں، یا جنرل ضیاء الحق کی طرح جو ہے کہ 90 دن کا وعدہ کر کے تو پھر اس کو ہر 90 دن کے بعد مزید 90 دن آگے لے جائیں اور ایک نیا لارا لگا دیں، ایک نیا وعدہ کریں، ایک نیا جواز کریٹ کریں، ایک نیا عذر کریٹ کریں اور پھر اس کو آگے لے جاتے رہیں. تو یہ ایک کھچڑی سی بنی ہوئی ہے. تو اس کھچڑی میں ابھی تک جو ہے کہ عمران خان صاحب کو جو 2-3 آپشنز دیے گئے، آفرز کی گئیں، وہ پاکستان سے باہر جانے کو بالکل تیار نہیں ہے. وہ پاکستان میں ہی رہیں گے ساری عمر. انہوں نے کہا میں جیل میں رہوں، پاکستان میں رہوں گا، باہر نہیں جاؤں گا. تو آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. چودھری پرویز الہی جو ہے کہ وہ اٹک جیل میں گئے اور شاہ محمود قریشی اندر ہیں. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو جو ہے کہ ہیرو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ عمران خان کو اگر سائڈ پہ کرنا پڑے تو پھر متبادل قیادت کے طور کے اوپر یہ جو ہے کہ آئیں گے. تو یہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے مورے رہے ہیں ماضی میں، تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہوں گے. لیکن ایسی صورتحال بھی نہیں ہے کہ جو بتائی جا رہی ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ عمران خان ڈٹ کے کھڑے ہیں، وہ باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ مقدمات کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ پیشیاں بھگتنے کے لیے تیار ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ ملزم سیاستدان جو ہے کہ وہ عدالت میں آنے کے لیے تیار ہے، پیشیوں میں کھڑا ہے. لیکن کبھی تو جج بیمار ہوتے ہیں، کبھی جج کی اہلیہ بیمار ہوتی ہے، کبھی جج صاحب جو ہیں کہ وہ جو پروسیکیوٹر ہے وہ جو ہے کہ اویلیبل نہیں ہوتے. یہ جو چیزیں ہیں وہ بڑی واضح اشارے کر رہی ہیں کہ عمران خان تو کہیں جانے والا نہیں ہے. لیکن دوسرے کیمپ کے اندر پریشانی ضرور ہے کہ وہ پریشانی اس لیے ہے کہ اتنی کھلم کھلا آئین کی قانون کی وائلیشن پاکستان میں نہیں ہوئی تھی جتنی اب ہو رہی ہے. وہ ایکسپوز بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ. پہلے تو چھپا لیا جاتا تھا، اب چھپ نہیں پا رہا. تو ایسے حالات میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کا بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا، اور بالخصوص جسٹس طارق جہانگیر کی طرف سے یہ فیصلہ جو ہے سامنے آیا. اور اس میں جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ڈپٹی کمشنر ہیں وہ ہر مقدمے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک سیاسی قیدی رہا ہوتا ہے، اس کو دوسرے مقدمے میں، تیسرے مقدمے میں، ایم پی او میں، ابھی جیسے پرویز الہی لاہور کے اندر رہا ہوئے اور ان کو پھر 3 ایم پی او کے تحت اسلام آباد میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے حکم دے دیا اور ان کو گرفتار کر لیا. تو اس فیصلے کو غیر قانونی قرار دیا گیا، کالعدم قرار دیا گیا. اور اب ایک سوال پیدا ہوا ہے قانونی کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ جو 3 ایم پی او کا حکم نامہ جاری کرتے ہیں یہ کس اتھارٹی کے تحت کرتے ہیں؟ تو وہ کہا گیا جی کہ یہ 1965 کا نوٹیفیکیشن ہے. تو 1965 تو جنرل ایوب خان کی حکومت تھی، مارشاء اللہ تھا پاکستان کے اندر. تو وہ جو مارشاء اللہ کا ایک حکم نامہ تھا اور اس وقت اسلام آباد کا وجود بھی نہیں تھا، تو اس قانون کے تحت تو یہ 4 صوبوں کے اندر یہ لاگو ہوگا یہ حکم نامہ اور قانون. اسلام آباد تو تھا نہیں اس میں. تو اس نوٹیفیکیشن کو عدالت نے ایک بڑا اہم سوال اٹھایا اور پھر اس میں 2 اپنے عدالتی معاونین میں مقرر کیے گئے. وفاقی اٹارنی جنرل سے بھی جواب طلب کیا گیا کہ یہ اسلام آباد کے اندر جو ہے کہ اتنی کھلم کھلا جو ہے کہ یہ دیدہ دلیری کہ ایک ایسا نوٹیفیکیشن دکھایا گیا جس میں اسلام آباد کا ذکر، یہ تو اسلام آباد کے اندر نافذ العمل ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے شہریوں کے بنیادی حقوق ضبط کیے جا رہے ہیں، ان کو قید و بند کی صحبتیں دی جا رہی ہیں. یہ جو سوال ہے اس نے پورا کا پورا جو سٹرکچر ہے اسلام آباد کے اندر گرفتاریوں کا اور بار بار گرفتاریوں کا، اس کو ہلا کے رکھ دیا. اور ایک بڑی بھونچال سا آیا ہوا ہے اس وقت جو یہاں پہ وفاقی حکومت ہے، کیونکہ اس میں تو پہلے ہی چاہے وہ کے پی ہو یا پنجاب کے اندر ہو، وہاں پہ ہائر کورٹس پہلے ہی اس قسم کے جو ڈی سیز کے حکم نامے ہیں ان کو مسترد کر چکے ہیں، غیر قانونی قرار دے چکے ہیں اور وہاں پہ رہائی ہو رہی ہیں. تو اس لیے اسلام آباد کے ڈی سی کو بھی استعمال کیا جا رہا تھا. تو یہاں پہ تو ایک پورا کا پورا اس کا لیگل کویسچنز اٹھ گیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں وفاقی حکومت کیا جواب دیتی ہے اور کیا معاملات اس میں آگے بڑھتے ہیں. عمران خان کی ضمانتوں کا معاملہ ہے، ابھی 7 ستمبر کو خصوصی عدالت میں ہے، 12 ستمبر کو ہائی کورٹ کی ڈیٹ بن گئی ہے. اور یہ معاملہ بڑا عجیب و غریب سا ہے کہ سائفر کورٹ کی جو
پروسیڈنگ ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ نے دائرہ کار عدالت چیلنج کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو جب تک وہاں فیصلہ نہیں آتا تو ہم سماعت نہیں کرتے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے کہ وہ ایک تاریخ پہ آتی ہے تو وہ تو اگلی دوسرے فریق کو نوٹس دے کے اگلی تاریخ دے دی جاتی ہے. تو یہ معاملہ لگتا ہے کہ یہ مزید ایک ہفتہ جو ہے کہ شاید لٹک جائے گا. تو اس میں بنیادی جو ہے یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں. اور دوسرا جو ہے کہ ابھی تک عمران خان ان شرائط کے اوپر نہیں آ رہے جن شرائط پہ اسٹیبلشمنٹ لانا چاہتی ہے، اور وہ یہ چاہتے بھی ہیں کہ سارے معاملات کو نکالنے کے لیے ان کو ایک اچھی پبلک سپورٹ اور پولیٹیکل سپورٹ بھی ملے. وہ ان کو پی ٹی آئی سے مل سکتی ہے، لیکن اس وقت ناک کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہماری ناک نہ نیچی ہو جائے، ملک بے شک نیچے ہو جائے. تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. فی الحال اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.